السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کے دماغ میں اس کے مستقبل کی فکر، کیسے اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور کس طریقے سے ماضی کے جو ریگریٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے اوور کم کیا جائے۔ اپنی بات کا آغاز میں اس چیز سے کروں گا کہ ایک دانشور انسان کا کال ہے کہ پاسٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے، فیوچر کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ پریزنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کو انجوائے کیجئے، اس کو سیلیبریٹ کیجئے اور اس کو صحیح طریقے سے نبھائیے۔ یہ خدا کا گفٹ ہے جب ہی اس کو پریزنٹ کہا جاتا ہے۔ انسان کا جو ایک پیدائش سے لے کے موت تک کا جو مرحلہ ہے، ہیومن لائف ایولیوشن کہتے ہیں۔ میں ڈارون کی والی ایولیوشن تھیوری کو نہیں مانتا، اس کے حوالے سے کافی زیادہ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں میرے پاس، لیکن انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کے مرنے تک جو وہ ارتقائی مراحل سے یعنی ایولیوشنری یعنی سمجھ لیں کہ پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں اور جو باشعوری عمر ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو 16 17 18 سال کی جو ایک ایج ہے جس کے اندر انسان خود کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہے، وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر کئی خواہشات بلٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ خواہشات یا تو پوری ہو جاتی ہیں یا مدھم ہو جاتی ہیں، یا وہ مطلب کہہ لیں کہ پوری ہو ہی نہیں پاتی ہیں۔ چیزوں کی خواہشات رکھیں، بالکل رکھیں، ضروری ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں، اپنے آپ کو لفٹ اپ کر سکیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے کہی گئی یہ بات کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ صرف انسانی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بہت غور سے بات کر رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا اپنا زاویہ ہے، لوگوں کا مختلف ہو سکتا ہے اس حوالے سے، کہ دیکھیں نفس جو ہے نا وہ آپ کی خواہش ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی ہر خواہش کو یا تو پورا ہونے کے بعد مر جانا ہے یا پھر نہ پورا ہوتے ہوئے بھی مر جانا ہے۔ معاملات کا یہی مسئلہ ہے، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے وہ چس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جو بھی خواہش آپ کی ہے یا وہ جب وہ پوری ہو جائے گی نا تو وہ مر جائے گی، اس نے ڈیڈ ہو جانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنی چیزوں کو کس طریقے سے کرنا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، صبح شام اسی اضطراب میں، اسی جو ہے نا سلسلے میں لگے رہیں۔ دیکھیں، آپ کا جو میں نے ایولیوشنری پروسیس کا ذکر کیا، آپ جیسے الگ الگ زندگی کے مراحل سے گزرتے جاتے ہو، ویسے ویسے آپ کی نئی نئی خواہشات بلٹ اپ ہوتی چلے جاتی ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ رکنے والا ہے ہی نہیں نا کبھی بھی۔ آپ ایک گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، آپ کبھی کبھی بک ریڈ کر رہے ہوتے ہو، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہو، اور یہ جانے بغیر کہ وہ جو ڈرائیور ہے ہو سکتا ہے وہ گاڑی ٹھوک بھی دے۔ اسی طریقے سے آپ جب جہاز میں، ایروپلین میں سفر کر رہے ہوتے ہو تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تو عموماً کیا بلکہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ سے نہیں ملتے ہو، صرف پائلٹ کی آواز سنتے ہو کاکپٹ میں سے جو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو تسلی دیتا ہے اور جہاز اڑا دیتا ہے، اور 36,000 فٹ اپنی کتنا آئی ڈونٹ نو اسی کے اراؤنڈ ہوتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے اور اللہ کے بھروسے۔ پر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ فلائٹ میں نیند بھی لیتے ہو، آپ سو بھی جاتے ہو، آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہو، ایک بڑی بے فکر سی یعنی کہہ لو کہ آپ جرنی اپنی گزار لیتے ہو۔ ظاہر ہے فکر بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت صورتیں پڑھی، اللہ کو یاد کیا یا جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے آپ نے اس کو یاد کیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چیزیں گزر جاتی ہیں۔ ناؤ امیجن یور لائف، آپ کی زندگی کون ڈرائیو کر رہا ہے، آپ کی اسکرپٹ کس نے لکھی ہے، آپ کی لائف کون آگے لے کے جا رہا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، وی آل آر دا کریشن، تو کریٹر موجود ہے۔ جب کریٹر موجود ہے تو ہم کریشن اس کے ماتحت ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارا اسکرپٹ، ہمارا اسٹیئرنگ، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائی وہ لے کے جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں لے جائے گا، تو آگے چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو روزانہ کی بنیادوں پہ پش کرتے رہیں، مگر اتنا زیادہ فکر مند مت ہو جائیں کہ اپنی نیندیں حرام کر لیں، اپنے آپ کو انزائٹی کے اندر دھکیل لیں، اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر دھکیل لیں۔ کیونکہ انسان جو ہے نا تمام تر مخلوقات سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ یعنی اللہ پاک کی طرف سے بنائی گئی مخلوق ہے۔ تو انسان کے اندر جو بے چینی ہے نا ڈسکور کرنے کی، آگے دیکھنے کی، دیوار کے اس پار دیکھنے کی، فیوچر میں جھانکنے کی، یہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ دیکھیں، دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالکل ہی بیل ٹائپ کا آدمی نا، گائے ٹائپ کا آدمی، یعنی کب آیا کب گیا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا نا زندگی کے اندر، اور ایک ہوتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے کہ یار وائی دا ہیل آئی ایم آن دس ارتھ، میں اس دنیا میں ہوں کیوں، میرا کیا مطلب مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، انسان بنانے کا مقصد اللہ پاک کا کیا تھا مجھے،
میں کوئی اور بھی تو مخلوق بن سکتا تھا. یہ جو غور و فکر ہے نا, یہ انسان کے اندر بے چینی بلٹ اپ کرتا ہے. تو دوبارہ سے ذرا پیچھے جا کے ایک دفعہ ذرا میری بات پہ غور کریے گا جو میں نے کہی ہے کہ یہ جو ایولیوشن کا پروسیس ہے نا, یہ جیسے جیسے ہم جن مراحل کو طے کرتے جاتے ہیں نا, وہ مراحل فوت ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ یعنی کہہ لیں کہ یعنی آپ کو شادی کرنی تھی, ٹھیک ہے, ایک ایکسائٹمنٹ شادی کی تھی, آپ نے شادی کر لی, پھر آپ یوز ٹو ہو گئے اس کو لے کے, آپ کو بچے پسند ہیں, آپ کی زندگی میں بچے آ گئے یا بچہ آ گیا, بچی آ گئی, اور وہ مرحلہ پورا ہوا, آپ یوز ٹو ہو گئے اس کو. آپ کو بہت سارا پیسہ کمانا تھا, اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا پیسہ دے دیا, وہ بھی آ گیا, آپ کے پاس اچھی گاڑی بھی آ گئی, سب آ گئے, آپ یوز ٹو ہو گئے. یہ جو یوز ٹو ہونا ہے نا, وہ دراصل کل نفس ذائقۃ الموت ہے. یعنی اب جو آپ کی خواہش تھی نا, وہ مر گئی, انتقال ہو گیا اس کا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم بھی ایک نفس ہیں بذات خود, اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو بھائی صاحب, پھر وہی والی بات کہ اپنے پریزنٹ پہ فوکس کریں. پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے, فیوچر کو دیکھا نہیں ہے. دس از اے گفٹ فرام گاڈ, دیٹس وائی وی کال اٹ پریزنٹ. تھینک یو سو مچ.